بعد سے لے کر کے پھر خانہ کعبہ کا جو نقشہ رہا اسی طرح رہا. تھوڑا سعودی حکومت نے کم زیادہ کیا ہوگا، لیکن روایتوں میں اتنی 10 مرتبہ آتا ہے کہ اس طرح خانہ کعبہ کو انجام دیا گیا، اس کی مرمت کرائی گئی. لیکن صحیح جو نقشہ تھا عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں ہی تھا. بہرحال جو بھی ہو، اللہ کی کچھ مصلحت ہے. جو بھی ہے ہمارا خانہ کعبہ وہ اللہ کا گھر ہے، عظمت والا ہے، برکت والا ہے، اس کا طواف ہمیں کرنا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سے آگے بڑھتے چلے گئے، 30-35 تک چلی، آپ ہی تجارت کرتے گئے، لوگوں سے محبت سے پیش آتے گئے، رشتہ داری کا لحاظ بھی آپ نے رکھا اور لوگوں کو آپ نے سچائی کا سبق بھی دیا، جبکہ اعلان نبوت نہیں تھا. جیسے جیسے میرے حضور کی عمر 40 کے قریب ہونے لگ گئی، 38-39 کے قریب پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خود بخود دنیا سے اونچاٹ ہونے لگا. میرے آقا جب سوتے تو رات میں اچھے اچھے خواب نظر آتے، ایسے خواب نظر آتے، اور جب صبح اٹھتے تو وہ خواب سچا ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دیتا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا. دل اونچاٹ ہو گیا. اور حضور کے زمانے میں بہت سے لوگ دین ابراہیم پر قائم تھے اور بہت سے لوگ بت پرستی میں بھی مبتلا تھے. یعنی خانہ کعبہ میں لوگوں نے بت رکھے تھے، کس کا نام لات تھا، کس کا منات تھا، کس کا عجا تھا، کس کا اور کیا تھا. لوگ اس کے نام سے ذبح بھی کیا کرتے، بتوں کا نام. جیسے ہم آج لیتے ہیں نا بسم اللہ اللہ اکبر، تو اس زمانے میں جاہل لوگ کیا کرتے تھے؟ بتوں کا نام لیتے تھے، لات منات عجا کے نام سے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہو گئی اور سورہ کوثر خاص طور سے نازل ہو گئی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے یہ فرمایا کہ تم قربانی کرو خاص اپنے رب کے لیے، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، ذبح کرو اللہ کے نام سے، بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہی جانور حلال ہوتا ہے، اور ایک قیامت تک یہی رہنے والا ہے. اب لات منات عجا غریب نواز غوث الاعظم اور کیا کریں گے ان کے نام سے اگر ذبح کریں گے تو وہ جانور حلال نہیں. آپ کی محبت ہوگی، کوئی لوگ رہتے ہیں محبت میں غوث الاعظم کی نیاز کر رہا ہوں، چلو غوث الاعظم کے نام سے، پھر بھی وہ حلال نہیں. میں غریب نواز کا چاہنے والا ہوں، چھٹی بھی ہے غریب نواز کی، ان کے نام سے ذبح کرے گا، پھر بھی وہ حلال نہیں. غوث الاعظم غریب نواز کا یہ درس ہے کہ تم جانور ذبح کرو تو بسم اللہ اللہ، ہاں بعد میں تم نیاز کرو بناؤ، اس کا ایصال ثواب بخشے، غوث اعظم کو بخشے، غریب نواز کو بخشے، اور کس کو بخشنا ہے بخشے، لیکن اللہ کے نام سے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے آپ کو راہ میں ایک شخص ملا جس کا نام زید بن عمر تھا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور کہا کہ آپ میرے گھر کھانے آ جائیے. میرے آقا پہنچے، لیکن جیسے ہی کھانا پیش کیا گیا حضور نے کھانے سے انکار کیا. کیوں؟ کہ وہ ایسا زمانہ تھا کہ اس وقت لوگ اللہ کے نام کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتے تھے، اور اللہ کے رسول نے اعلان نبوت سے پہلے بھی غیر اللہ کے نام سے کوئی چیز کھائی نہیں. اعلان نبوت سے پہلے بھی میرے حضور نے کسی بت کو مانا نہیں، کسی بت کے سامنے سجدہ کیا نہیں. یہ نبی کا خاص بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے کوئی شرک بت پرستی والا کام نہیں کیا. تو زید بن عمر نے جب کھانا پیش کیا تو حضور نے انکار کیا. تو زید بن عمر کہتے اے محمد، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے بت کے نام سے ذبح کیا؟ نہیں نہیں، میں بھی بت کو نہیں مانتا، میں نے یہ اللہ کے نام سے ذبح کیا ہے. بہرحال میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت پرست کے گھر کا کھانا نہیں تناول فرمایا، صرف اس لیے کہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتے تھے. اس کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اچاٹ ہونے کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ سے اجازت دے لی کہ اب تجارت میں میرا دل نہیں لگتا، اب دنیا کے معاملے میں دل نہیں لگتا، بس میرا دل چاہتا ہے کہ کسی پہاڑی میں جا کر اپنے رب کی عبادت کروں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے چند سال پہلے جبل ہیرا میں، غار ہیرا جسے ہم کہتے ہیں، تقریباً 3-3.5 میل دور ہے مکہ سے، وہاں پر جاتے عبادت کرتے. کیسی عبادت کرتے، کیا کرتے، وہ جانے اللہ جانے، کیوں تو ابھی تک نماز کا حکم ہی نہیں آیا تھا. لیکن یہ نبی کا خاص عمل تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے.
جب غار ہرا میں عبادت کرتے کرتے کئی عرصہ گزرنے